إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 30ویں پارے کی سورۃ البروج، اس میں اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی کے ایک بڑے اہم ترین واقعے کا ذکر اشارتاً کیا ہے، جس کی تفصیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور بالخصوص 2 صحابی جنہیں بہت آزمایا گیا تھا ان کو بیان کی۔ ان صحابہ کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہیں ان میں سے حضرت صہیب الرومی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں وہ صحابی ہیں جنہیں بہت آزمایا گیا۔ صہیب رومی مکہ ہی کے رہنے والے تھے، ان کے باپ عراق شفٹ ہوئے، وہاں کے گورنر بھی بن گئے، وہاں حملہ ہوا، رومی ان کو اٹھا کر لے گئے، یہ غلام بن گئے، بکتے بکاتے پھر دوبارہ مکہ میں آئے، اور مکہ میں آ کر آزادی پائی۔ آزادی پانے کے بعد پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور بہت تجارت کرنے کے بعد مال کما لیا،
لیکن قبیلہ نہیں تھا، اس لیے حیثیت بڑی نہیں تھی، ان کو بڑا آزمایا گیا۔ اور آزمائش اس طرح ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا اور یہ بھی ہجرت کے لیے نکلے، پہلے تو ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور بالآخر جب چھپ چھپا کر نکلے تو کچھ لوگوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا راستے میں، لیکن اللہ نے جرأت طاقت دی تھی، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ ان کے پاس 20 کے قریب تیر تھے، تیر ان کے سامنے رکھ کے کہا دیکھ لو، تمہیں پتا ہے مکہ میں مجھ سے زیادہ بہترین تیر انداز کوئی نہیں ہو سکتا، چاہو تو مقابلہ کر لو، میں کم از کم 20 لوگ تو آپ میں سے ان کو جہنم واصل کر دوں گا، اور چاہو تو میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو۔ انہوں نے پوچھا کون سی ڈیل؟ کہا مکہ میں آیا تھا، کچھ نہیں تھا پاس، غلام بن کے آیا تھا، بہت کچھ کمایا، میرا سارا مال لے لو، مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا لینے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہیں معلوم تھا صہیب رومی جو بات کہیں گے وہ سچ کہیں گے، جھوٹ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا فلاں جگہ پہ میرا سونا ہے، فلاں جگہ پہ درہم و دینار ہیں، فلاں بندے کے پاس میری بکریاں ہیں، جاؤ سب کچھ لے لو۔ سب کچھ لے لیا، راستہ چھوڑ دیا، مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تو جو سودا کر کے آیا ہے وہ رب نے بڑا قبول کر لیا، اس میں تو تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش میں سب کچھ اپنا بیچ دیتے ہیں۔ تو ایک یہ راوی ہیں، دوسرے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے جس میں اس سورہ مبارکہ کے اندر مذکور واقعہ، اس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ غلام بنا لیے گئے، اسلام قبول کیا، سخت ترین سزائیں دی گئیں، حتیٰ کہ انہیں تپتے ہوئے کوئلوں پر، جلتی ہوئی آگ پر لٹایا جاتا، اور وہ کوئلے ان کے جسم سے پگھلنے والی چربی اور نکلنے والے خون سے بجھتے تھے، اتنی سزا دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تشریف لائے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیوں نہیں کر دیتے، بڑے آزمائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کو چھوڑا، آگے ہو کر کہا اے خباب ابھی گھبرا گئے ہو، تم سے پہلی امتوں میں تو یہ کیفیت تھی کہ بعض لوگوں کو گڑھا کھود کر اس کے اندر دبایا جاتا، پھر ان کے جسم کے اوپر سر سے لے کے نیچے تک آرا چلا کے ان کے جسموں کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور بعض کے لیے لوہے کی کنگھیاں یوں استعمال کی جاتی کہ ان کے سارے جسم کا گوشت نوچ لیا جاتا، پیچھے صرف ہڈیاں بچ جاتی۔ تو کیا تم ابھی گھبرا گئے ہو؟ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ آزماتے ہیں۔ تو وہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ بھی اس واقعے کے راوی ہیں جس واقعے کی طرف اشارہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر کیا ہے، اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ یہ خندقوں والوں کا واقعہ یاد رکھنا، اہل ایمان کے سامنے اس کو اس لیے رکھا گیا کہ کہیں گھبرا نہ جائیں۔ کٹتے ہوئے لاشیں، بکھرا ہوا خون، اجڑی ہوئی بستی فلسطین اور غزہ میں دیکھ کر کہیں اہل ایمان اپنے رب پر ایمان نہ چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے بتایا کہ تم سے پہلے قوموں کو کیسے آزمایا گیا، کس طرح ان کو اللہ رب العزت نے کھڑا اور کھوٹا کلیئر کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے کس طرح چکی کے پاٹوں کے اندر پیس کر نکالا۔ واقعہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایک بڑا ہی بادشاہ تھا، اور اس کے قریب ترین لوگوں میں جو سب سے قریب اور معزز سمجھے جاتے تھے وہ جادوگر تھے، اور جس جادوگر پہ اس کا سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ بوڑھا ہونے لگا،
تو اپنے بادشاہ سے کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہیں میرے بعد یہ علم باقی نہ رہے اور تیری یہ شان و شوکت، تیری قوت، تیرا اقتدار، تیری بادشاہت یہ خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے مجھے کوئی ایسا نوجوان ڈھونڈ کے دو جو سلیم الفطرت ہو، نوجوان ایسا دو جس کے ذہن کی تختیوں پہ بھی کچھ لکھا نہ گیا ہو اور وہ بہت ہی ذہین ہو، میں اس کو اپنا یہ فن سکھا دوں تاکہ تیری بادشاہت قائم رہے۔ اور اس کی بادشاہت کیا تھی؟ ظلم پر مبنی، اپنے آپ کو وہ خدا کہلواتا تھا۔ جیسے آج دنیا میں یہود اور ان کے پشتیبان یہ نصارہ اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہمارا اختیار اور ہمارا حکم ہی چلتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا آخری فیصلہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو جب ایک نوجوان کا انتخاب ہوا، وہ نوجوان اس جادوگر، بوڑھے جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا، تو جاتے جاتے ایک دن راستے میں اس کی نظر کسی ایک درویش پر پڑی، راہب پر پڑی، کیونکہ اس دور میں مسیحیت ہی دین تھا اور مسیحیت پہ عمل کرنے والے کسی عالم راہب، اس شخص پر نظر پڑی، وہ اپنے انداز سے کوئی عبادت کر رہا تھا۔ اب یہ نوجوان سلیم الفطرت تھا، ابھی یہ نوجوانی کے آغاز میں تھا، اس لیے یہاں سے فکر بنتی ہے۔ آج ہماری نسل کو یہیں سے تو پکڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو، معصوموں کو وہ اپنی گیمیں مفت میں دے کر، سوشل میڈیا مفت میں دے کر وہ اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ بھی راستے میں بیٹھا تھا۔ اس بچے نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ اس جادوگر کے پاس جاتے ہوئے کبھی کبھی اس کے پاس بھی رک جایا کرتا، اس کو باتیں اتنی اچھی لگنے لگی کہ یہ پھر اکثر اس کے پاس رکتا۔ اب جب رکنے لگا تو جادوگر کے پاس ذرا تاخیر سے پہنچتا تو جادوگر مارتا، اور کبھی واپسی میں رکتا تو گھر تاخیر سے پہنچتا تو گھر والے مارتے۔ اب آ کر اس راہب کے سامنے اس نے اپنی عرضی مشورے کے لیے، کوئی شکایت نہیں تھی، ایمان اللہ نے اس میں بھر دیا تھا، حکمت پوچھی کہ کیسے اس معاملے کو ڈیل کروں، تو اس نے کہا جب جادوگر کے پاس کبھی تاخیر سے پہنچو تو اس کو کہہ دینا میں گھر سے لیٹ ہو گیا تھا، اور گھر پہنچنے میں تاخیر ہو دو تو کہہ دینا میں جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا۔ یعنی اس کو تھوڑا سا سکھایا کہ چلو بچ جاؤ جتنا بچ سکتے ہو مار سے، لیکن وہ بھی اپنے ارادے کا پختہ، اپنے ارادے میں مصمم تھا، حقیقت پہ مبنی روشنی وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ راہب کے پاس زیادہ بیٹھتا، جادوگر کے پاس واجبی طور پر بادشاہ اور گھر والوں کے کہنے کی بنیاد پہ جاتا۔ اب ایک دن وہ راستے سے گزر رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں، درمیان میں ایک بہت بڑا جانور جس سے سارے خوف زدہ ہیں وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ اس کو دیکھ کر پریشان ہے، لوگ بھی دور کھڑے ہیں اور سبھی خوف میں مبتلا ہے کہ کوئی بندہ راستہ عبور نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا آج دن ہے آزمانے کا، میں آج اپنے ایمان کو، راہب کو اور جادوگر کے دونوں کے فلسفہ دین کو، فلسفہ حیات کو آج آزماؤں گا۔ پتھر اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ راہب کا دین ٹھیک ہے، راہب کی باتیں ٹھیک ہیں تو پھر یہ آزمائش ہم سے ٹال دے، اور وہ پتھر اس کی طرف پھینکتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور لوگوں کے لیے گزرنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ اب اس نے یہ آزمایا، اب یہ بات خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اللہ نے اس کے بعد اس کو اس ایمان کی بنیاد پر اللہ نے اپنے ساتھ تعلق کی یہ کیفیت پیدا کر دی کہ یہ کسی کو دعا دیتا، کسی کو دوا دیتا، اللہ رب العزت ان کے بڑے بڑے مسائل حل کر دیتے۔ حتیٰ کہ بعض جو پیدائشی نبی میں ہوتے وہ آتے، ان کو یہ اللہ کا کلام پڑھ کے یا اللہ سے دعا کر کے ان کے لیے دعا کرتا تو اللہ ان کی آنکھیں، ان کی بینائی واپس کر دیتے۔ بادشاہ کا ایک قریبی حواری، اس کو یہی معاملہ درپیش تھا،
اس نے بھی خبر سنی، آ گیا. اب یہاں آ کر جب ان کے پاس پہنچا، اس نوجوان کے پاس پہنچا تو کہنے لگا پتہ چلا ہے کہ تم شفا دیتے ہو. اس نے کہا غلط پتہ چلا ہے، میں نہیں شفا دیتا، شفا میرا رب دیتا ہے. کہتا رب سے مراد میرا بادشاہ ہے؟ کہا نہیں، وہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اس بادشاہ کا بھی رب ہے. کہنے لگا کہ اگر تم واقعتاً شفا چاہتے ہو تو اس رب کو مان لو، شفا مل جائے گی. اب جس کو آنکھیں چاہیے ہوں اس کو بادشاہ کی وزارت سے کیا لگے؟ اس نے کہا میں ایسی وزارت کو دور پھینکتا ہوں، اور میں جو بات آپ کہہ رہے ہو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آنکھیں مل جائیں. اب بینائی ملی، واپس گیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس واقعے میں میری کوشش یہی ہے کہ وہی الفاظ ہوں، قریب قریب انہی کے مفہوم ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بیان ہوئے. واپس جاتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کیسے؟ تم تو نابینا تھے، آنکھیں کیسے واپس آئیں؟ وہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے میری بادشاہت میں، میرے ہوتے ہوئے، میرا حکم مانے بغیر اس نوجوان نے اتنی بڑی جرت کی ہے، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب ماننے لگا. بلاؤ اس کو. بلایا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا. راہب کا بھی پتہ چلا، راہب کو بھی مار دیا گیا، اس وزیر کو بھی قتل کر دیا گیا. اب باری اس نوجوان کی آئی، اس کو مارنے لگا. اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں ختم کر دیا جاؤں اور تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے. میری وجہ سے تو وہ راہب بھی مارا گیا. اس بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا اس کو ایسی سزا دو عبرتناک کہ یہ سسک سسک کر مرے. جیسے آج یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے یہودی، ان کے پشتیبان یہ امریکن، یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بڑا ظلم کر کے ان کو ماریں گے، یہ پلٹ جائیں گے. انہیں کیا معلوم کہ یہ تو امام مہدی کے منتظر ہے. انہیں کیا معلوم یہ تو تمہارا پیچھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کندن میں ڈال کر، آگ میں ڈال کر پختہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کسی سے بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آزمائش کی چکی سے گزارا کرتے ہیں. اور انبیاء کو بھی اسی لیے آزمایا گیا. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبولیت عام دینا چاہتے دے سکتے تھے، پہلے دن ہی مل سکتی تھی، لیکن نہیں، پروسیس سے گزارا گیا. کبھی شیب ابی طالب میں بھوکے اور پیاسے اور بلکتے بچوں کے ساتھ 2.5 سال اس حالت میں گزارتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں بسا اوقات ہم پتے کھا کھا کر اپنے پیٹوں کی کیفیت کو ایسے دیکھتے تھے کہ ہمیں جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، اس کا جو فاضل مادہ نکلتا ہے، اس طرح کی ہماری کیفیت ہو جاتی کہ ہمیں کھانے کے لیے کئی دن تک کچھ میسر نہ تھا. آزمایا گیا. طائف میں بھیج کر اوباش نوجوانوں سے پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسے. یہ آزمائش اللہ کا قانون اور دستور ہے. اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں تو چکی میں ڈالا جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں لیمحص، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جو سونا خالص نکالنے کے لیے پروسیس اختیار کرتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ آگ لگا کے بھٹی میں وہ جلاتا ہے، پھر اس کو میلٹ کرتا ہے، پھر اس کے اندر سے فاضل مادے نکال کر خالص سونا باقی نکالتا ہے. اس پروسیس میں آگ کے اندر جلایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم ناکارہ چیزوں کو فائدہ مند چیزوں سے علیحدہ کرنے کے لیے سارے پروسیس کو گزارتے ہیں. تو الغرض یہاں بھی یہی صورتحال بنی کہ اب اس نوجوان کو بادشاہ نے کہا کہ ہم
اس طرح ماریں گے کہ یہ سسک سسک کر موت کو طلب کرے گا. اپنے لوگوں کو کہا پہاڑی کے اوپر لے جاؤ, وہاں سے اس کو دھکا دے دو. اب اونچی پہاڑی پہ لے کے پہنچتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد یہ آسمانوں کی طرف اپنے رب سے التجا کرتا ہے نوجوان. وہی پہاڑ کانپنے لگتا ہے, سارے گر جاتے ہیں, یہ اکیلا بچ جاتا ہے. اب چاہتا تو بھاگ سکتا تھا. لوگ کہتے ہیں نا, یہ غزہ والے وہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے, یہ فلسطین والے اس زمین کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. ان گناہگار آنکھوں نے ایک شخص سے, ہم ترکی میں استنبول میں موجود تھے, ایئرپورٹ پر اس فیملی سے میں ملا. کہتا ہے کہ ہمارا چند گز دور گھر ہے مسجد اقصی سے, اور اس نے کہا مجھے ملینز آف ڈالرز میری چند گز کی چھوٹی سی جگہ کے آفر ہوتے ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ ترجیح دی ہے اور میں نے ایک ہی فیصلہ کیا, اپنے بچوں کو ایک ہی بات سکھائی ہے, یہ نہیں بیچنی چاہے تمہیں قسم پرسی کی غربت کی زندگی گزارنی پڑ جائے. تو وہ نوجوان بھی چاہتا تو بھاگ سکتا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں, یہی تو موقع ہے, یہی تو موقع ہے اپنے ایمان کے اظہار کا. وہ واپس پلٹتا ہے, بادشاہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے تیرے بندے جو مجھے مارنے گئے ہوئے تھے وہ سارے مر گئے, میں پھر بچ کے آ گیا. غصہ چڑھتا ہے, پھر اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے, کہتا ہے کشتی لو, سمندر کے بیچ میں جاؤ, اس کو کسی کیج کے اندر بند کرو, اس کو پھینک دو تاکہ یہ غرق ہو کر بڑی ہی المناک اور خوفناک موت مرے. اب پھر وہاں وہی کیفیت, یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگ لیتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے, وہی کشتی ڈولنے لگتی ہے, سارے ڈوب جاتے ہیں, یہ اکیلا بچ کے پھر واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے جن کو تو نے مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو وہاں مر گئے, میں آ گیا. اب اس کو اور غصہ چڑھتا ہے. اب یہ پھر اس کو ایک ترکیب بتاتا ہے نوجوان کہ اگر تم اپنا کام کرنا چاہتے ہو تو کر لو, مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار سکتے ہو, طریقہ میں بتاتا ہوں. کہا کیا طریقہ؟ کہا ساری قوم کو اکٹھا کرو, ساری قوم کو بلاؤ, ان کے سامنے مجھے تیر سے مارو اور ساتھ یہ کہو کہ میں اس غلام کے رب کے نام پر اس کو قتل کرنے لگا ہوں. اب اس نے اپنے طور پہ جستجو کی شروع میں کہ وہ تیر برساتا ہے, تیر اس کو لگتا ہی نہیں ہے. بلاخر مجبور ہو کر, اور بادشاہ پھر بسا اوقات ایسے مجبور ہوا کرتے ہیں, یہ غزہ کو چھیڑا ہے, فلسطین میں آگ لگائی ہے, تو یہ مت سوچنا کہ یہ آگ تمہارے گھروں کو بسم نہیں کرے گی. ٹرمپ مت سوچے کہ وہ دور ایک جزیرے اور امریکہ کے اندر رہ کر اپنی قوم کو اس آگ سے بچا لے گا. اس آگ کی لپیٹ انشاءاللہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے گی, اور ایسا ہی وہاں ہوا. اس نے بہت کوشش کی لیکن مجبور ہوا, آخر میں وہی اپنی قوم کو مومن بنانے کا سبب بنتا ہے. بلاخر اس نوجوان کے کہنے کے مطابق تیر برسانے سے پہلے کہتا ہے کہ میں اس غلام کے رب کے نام پر اس کو قتل کرتا ہوں. اب وہ تیر سیدھا اس کے سینے میں لگتا ہے اور وہ شہادت کی منزلیں پا کے اپنے رب کے ہاں مقام پا جاتا ہے. لیکن ادھر تیر لگنا ہے اور ادھر پوری قوم ایک ہی آواز نکالتی ہے, آمنا برب ھذا الغلام, بادشاہ ہم تجھے نہیں مانتے, اس غلام کے رب کو مانتے ہیں. اب بادشاہ تھا, اس کا حسد, اس کا کینہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. اس نے کہا خندقیں کھودو, آگ جلاؤ, اس میں لوگوں کو پھینکو. اس میں حتیٰ کہ پھر ایک عورت کا واقعہ بھی آتا ہے, جب چھوٹے سے بچے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس کو پھینکا جانے لگتا ہے تو وہ بچہ بول کے کہتا ہے اماں میری پرواہ نہ کرنا, اس سے آگے جنت ہے. اور آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بسا اوقات کنکریاں لے کر
ان کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی شاید مسلم امہ کے ضمیر کو جگانے کے لیے بری بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مردہ، ہمارے حکمران مردہ، قوم سوئی ہوئی، ہم شاید اہل منبر و محراب فتویٰ دینے کے سوا، اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کرنے کے سوا کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جکڑ دیے گئے نظاموں میں۔ لیکن ان حکمرانوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے یہ رب کو؟ ہم اس لیے سوئے رہے کہ ہمارے مفادات تھے، ہم اس لیے نہیں بولتے تھے کہ ہماری کرسی کو خطرہ تھا۔ خدا کے لیے ان حکمرانوں کو چاہیے کہ آج ہوش کے ناخن لے لیں، ورنہ یاد رکھیے قرآن نے 3 لوگوں کا 3 رویے ذکر کیے ہیں۔ جب آسمان سے زمین پر کوئی آزمائش آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فرعون، وہ اکڑتا ہے، وہ اتراتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، بالآخر آخری سانسوں پہ پہنچ کر منتیں اور سماجتیں کرتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون تیرے رب کو مانتا ہوں، آج بچا لے۔ لیکن آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے آج بچت نہیں ہوگی۔ ایک رویہ یہ ہے، یہ اسرائیلیوں کا، یہ صہیونیوں کا، ان کے پشتیبانوں کا، یہ ان کا رویہ ہے۔ اور انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ وقت آئے گا جب پتھر بھی بول کے کہیں گے، درخت بھی بول کے کہیں گے کہ یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے پکڑ کے مارو۔ ایک رویہ یہ ہے۔ دوسرا رویہ قوم بنی اسرائیل کا ہے۔ آزمائش آئی اور اس میں آپ، ہمارے حکمران سارے شامل ہیں۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم بے بس ہیں، لیکن شاید یہ بے بسی بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، کہنے لگے ہائے ہم پکڑے گئے، اور ساتھ کہنے لگے